بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیار بھری کہانی لے کے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ بہت مشہور کہانی ہے، جس کا نام ہے ہیر رانجھا۔ بانسری اور حل میں کوشش کے باوجود کوئی نسبت یا کسی طرح کی مشابہت قائم نہیں کی جا سکتی۔ حل پر دونوں ہاتھوں کی مضبوط گرفت اور بانسری کے روزنوں پر مستانہ وار تھرکتی ہوئی انگلیاں اور سانس کا پہم زیرو بم، یہ دونوں مختلف اور متضاد قسم کے کام ہیں، مگر اس میں تو خود دیدو کا سراسر قصور تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک ناز و نام اور لاڈ پیار سے پلا تھا، اس نے تو کبھی تنکا تک نہ ہلایا تھا۔ دیدو کو چھینک آتی تو ماں کا کلیجہ دہل جاتا اور باپ گھبرا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ دیدو ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا۔ وہ 8 بھائی تھے اور اس کے باپ موجو چودھری کا گھرانہ 8 بچوں کے شور و غل سے ہر دم گونجتا رہتا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ دیدو ان بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، پھر اس کا خوبصورت اور بھولا چہرہ بھی ایسا تھا کہ موجو چودھری کی پوری توجہ اور شفقت دیدو میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ باپ کے اس رویہ نے دیدو کے بھائیوں کو اس سے باغی کر دیا تھا۔ ضلع سرگودا کے قصبہ تخت ہزارہ کے معزز زمیندار موجو چودھری کا گھرانہ خوشحال تھا۔ زمیندار کی خوشحالی اس کی محنت اور ارک ریزی پر منحصر ہوتی ہے، پھر موجو چودھری کیوں خوشحال نہ ہوتا؟ اس کے گھر میں 8 جوان محنت کش اور ہل چلانے والے موجود تھے۔ ان جوانوں میں دیدو کا شمار نہ تھا۔ کہنے کو تو وہ بھی جوان بلکہ جوان راہ نہ تھا، مگر جب اس کے 7 بھائی ہل اٹھاتے اور باپ کے شانہ سے شانہ ملاتے کھیتوں کی طرف جاتے تو دیدو گھی سے پٹیاں چمکائے، سینے پر زلفیں ڈالے اور بانسری سنبھالے گھنے سائے کی تلاش میں کسی اور طرف نکل جاتا۔ بابا دیکھا تو نے، بڑا بیٹا تیوریوں پر بل چڑھا کر باپ کو مخاطب کرتا، کیا اب بھی دیدو بچہ ہے، ہل نہیں سنبھال سکتا؟ چھوڑو دیدو کو، موجو چودھری ٹالنے کے لیے کہتا، میرے 7 بیٹے تو گبرو جوان ہیں، ایک نکما نکل گیا تو کیا ہوا؟ بابا تو دیدو کو نکما اوپری دل سے کہتا ہے، بڑا بیٹا جرا کرتا، محبت تو تجھے سب سے زیادہ اسی سے ہے، کبھی تو نے اسے ٹوکا؟ اچھا بس چپ بھی ہو جا، چودھری ہولے سے کہتا، تم سب کا چھوٹا بھائی ہے، پھر ابھی عمر ہی کیا ہے، عقل آتے آتے آ جائے گی۔ اسے عقل کبھی نہیں آئے گی بابا، بڑا بگڑ کر کہتا، بانسری پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتی۔ رہن دے، موجو چودھری کے قدم تیز ہو جاتے، تمہارے دل کالے ہو گئے ہیں، جس کا باپ اور 7 بھائی محنت کرتے ہوں وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ باپ پیٹوں میں یہ چیخ چخ روز ہوتی۔ باپ سے بڑا بیٹا بات کرتا تھا، باقی بیٹے اس کے ہمنوا ہوتے تھے اور وہ بھی دیدو سے جلتے اور نفرت کرتے تھے۔ کبھی یہ ترش اور تلخ باتیں دیدو کے سامنے ہوتیں، مگر وہ تو چکنا گھڑا تھا، کوئی کچھ بھی کہے، تانے دے، ڈانٹے، پھٹکارے، گالیاں دے، مگر دیدو اف تک نہ کرتا اور سر جھکائے بیٹھا سنتا رہتا یا پھر مسکراتا رہتا اور بانسری سنبھال کے گھر سے نکل جاتا۔ بھائیوں کے علاوہ دیدو کی بھابیاں بھی اسے لان تان کرتی رہتیں اور سخت سست کہتیں، مگر دیدو ان کی باتوں کا کبھی برا نہ مانتا اور ہنستا رہتا تھا۔ بڑی بھابی بہت سخت مزاج تھی، وہ دیدو کو دیکھتے ہی پھٹکارتی، دیکھو آ گیا لم ڈگو، کام کا نہ کاج کا، بس 4 پائی پر پڑا بند توڑتا رہتا ہے، ذرا بھی شرم نہیں آتی اسے، منہ کیسا بندر جیسا ہو رہا ہے، محنت کرے تو بال بنانا بھول جائے۔ اور دیدو بڑی صفائی سے جواب دیتا، بھابی میں اپنے باپ بھائیوں کی کمائی کھاتا ہوں، ہاتھ تو نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے، اللہ رکھے میرے بھائیوں کو، مجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ دیدو کو کھیتوں میں ہل چلانے کی محنت کوشی سے اتنی رغبت نہ تھی جتنی بانسری بجانے سے تھی۔ بانسری نے اسے اگرچہ سست اور آرام پسند بنا دیا تھا، مگر اسے بانسری بجانے میں کمال حاصل ہو گیا تھا۔ جب وہ درختوں کے سایہ دار جھنڈ میں بیٹھ کر بانسری کی تانے بکھیرتا تو ہل چلانے والے ہل چلانا بھول جاتے اور کھیتوں پر دوپہر کا کھانا لانے والی مٹیاروں کے لونگ لشکارے مارنے لگتے۔ پھر جیسے دیدو کو سب کچھ مل جاتا اور اس کی بانسری دل کے تاروں کو زور زور سے ہلانے لگتی۔
بس باپ کی شفقت بری باتیں اور بھائیوں اور بھاوجوں کے غصے بھرے نشتروں نے دیدو پر کوئی اثر نہ کیا۔ بانسری کی دھن میں اسے اپنی فطرت کے شاعرانہ جذبوں کا پرتو محسوس ہوتا۔ یہ شغل اس کے لیے ذہنی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی بن گیا تھا۔ وہ بانسری کی دھنوں میں ایسا مست ہو جاتا کہ کئی دنوں تک اسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہ رہتا۔ مگر وقت کا دھارا چلتا رہا۔ آخر دیدو سے پیار کرنے والا موجو چودھری اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اس وقت دیدو کو محسوس ہوا کہ وہ کس قدر بے سہارا اور تنہا ہے۔ بھائی بھاوج اسے پہلے ہی منہ نہ لگاتے تھے۔ دیدو کو باپ کی وجہ سے جو پکی پکائی روٹی ملتی تھی، اس کی آنکھ بند ہوئی تو روٹی بھی بند ہو گئی، بلکہ گھر کے دروازے بھی اس پر بند ہو گئے۔ زندگی کے پہلے ہی گرم تھپڑ نے دیدو کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ بھائیوں نے تخت ہزارہ کے قاضی کے حضور مقدمہ پیش کیا اور زمینوں کے بٹوارے کا مطالبہ کیا۔ 7 بھائی ایک طرف اور دوسری طرف اکیلا دیدو۔ آخر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ تمام زرخیز زمینیں بھائیوں کے حصہ میں اور بنجر زمین کے ٹکڑے دیدو کے سر مار دیے گئے۔ دیدو کو زرخیز اور بنجر زمین کا فرق معلوم ہی نہ تھا، اس لیے اس نے ہل تو کبھی پکڑا ہی نہ تھا۔ پھر وہ بنجر زمین کی شناخت کس طرح سے کرتا؟ جو اسے حصے میں ملا اسے تقدیر سمجھ کے چپ ہو گیا، اور کرتا بھی کیا کرتا۔ پورے تخت ہزارہ میں اس کا ایک بھی دوست نہ تھا۔ اس نے دوست بنانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اس کی دوستی تو گھومنے پھرنے اور بانسری کے راگ الاپنے والوں سے تھی۔ پھر جب دیدو کو بانسری چھوڑ کے زندگی میں پہلی دفعہ ہل چلانا پڑا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہاں وہ ظہیرے کی ٹھنڈی چھاؤں اور چل چلاتی دھوپ کی تپش۔ پہلے ہی روز چوٹی کا پسینہ ایڑی کو پہنچا تو میاں دیدو کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ دیدو کی زبان سے بار بار یہ فریاد بلند ہوتی تھی۔ جب وہ پیشانی کا پسینہ پونچھ کے اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالتا تو اسے ہتھیلیوں پر چھالے نظر آتے اور باپ کا شفیق چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، دیدو بیٹے، زمین کا سینہ چیر کے اناج اگانا بڑی مشقت کا کام ہے، اس کو دل لگا کے سیکھ لو تاکہ آئندہ زندگی آرام سے گزرے۔ مگر دیدو ایسی باتوں پر کب کان دھرتا تھا؟ وہ تو موجودہ زندگی میں خوش تھا، اسے آئندہ زندگی کی کیا فکر ہو سکتی تھی؟ مگر وقت نہ رکتا ہے اور نہ ایک سا رہتا ہے۔ باپ کے مرتے ہی آئندہ زندگی کی کٹھنائیوں نے دیدو کو گھیر لیا۔ نغمے بکھیرنے والی فضا اسے دھندلی دھندلی نظر آئی اور صبح حرام ہوائیں اس کے جسم کو شعلوں کی طرح لپٹنے لگیں۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پڑ گیا۔ یہ کلمہ آخری بار دیدو کی زبان سے نکلا، پھر اس نے ہل کو سر سے ہٹا کے دور پھینکا، ایک جھرجھری لی اور انگڑائی لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھیت کی منڈیر پر رکھی ہوئی اپنی پیاری بانسری پر نظر ڈالی۔ جب اس نے ہل اٹھایا تھا، بانسری بجانے کا اسے وقت ہی نہ ملا تھا۔ وہ بانسری کو ہر صبح کھیت پر آتے ہوئے بڑے چاؤ سے اپنے ساتھ لاتا تھا کہ فرصت کے کسی وقت میں اس سے دل بہلائے گا، مگر اسے ہل چلانے سے فرصت ملتی ہی نہیں تھی اور دل کا ارمان دل میں ہی رہ جاتا تھا۔ وہ دن دیدو کے ہل چلانے کا آخری دن تھا۔ اس نے بانسری اٹھا کے جو بجانا شروع کی تو دن کا باقی حصہ اس کے اسی مشغلے میں لگ گیا۔ دیدو کی بانسری کی آواز کئی دن بعد گونجی تھی، اس لیے کھیتوں میں ہل چلانے والوں نے اسے تعجب سے دیکھا اور کچھ لوگ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بانسری کی پکیزہ دھنوں میں راہ گیروں کو بھی بری طرح متاثر کیا اور تھوڑی ہی دیر میں دیدو کے گرد ایک مجمع لگ گیا۔ ادھر دیدو کا یہ حال کہ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر بانسری منہ سے لگائے راگ پر راگ چھیڑے جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بانسری کے خانوں پر رقص کر رہی تھیں اور فضاؤں میں جیسے کسی نے رس گھول دیا تھا۔ شام کو جب دیدو گھر پہنچا تو گھر والے اس کے منتظر تھے۔ دیدو نے آج جس انداز اور محویت سے بانسری بجائی تھی، اس کی اطلاع گھر والوں کو اس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر پوچھا، دیدو، آج بانسری پر کون سا راگ چھیڑا تھا کہ پوری بستی مست ہو کر رہ گئی؟ چناب راگ، دیدو نے جل کے جواب دیا۔ بڑا بھائی تو دیدو کے جواب پر منہ بنا کے رہ گیا، مگر اس کی بیوی جو میاں سے 2 ہاتھ آگے تھی چیخ کے بولی، تو یوں کہہ کہ صوفی بننے کے ارادے ہیں تیرے، یا کسی مٹیار سے دل اٹکا لیا ہے؟ تم جو چاہو کہو بھابھی۔ دیدو نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا، مگر بھابھی اس کے پیچھے پڑ گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی، مگر دیدو، چناب راگ چھیڑنے والوں کو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، کیا تو ایسا کر سکے گا؟ بھابھی، میں نے دنیا پکڑی ہی کب تھی کہ اسے چھوڑوں؟
اور دیدو نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میری دنیا تو بابا کے ساتھ تھی، جب وہی نہ رہے تو پھر کیسی دنیا اور کس کی دنیا؟ چناب راگ استہارہ تھا، بلکہ اشارہ تھا محبت کا، پیار کا۔ مشہور تھا کہ جس نے چناب کی وادی کی سیر کی وہ اپنے آپ سے گیا، وہ محبت سے نہیں بلکہ محبت اس سے چمٹ جاتی ہے۔ دیدو تو انہی فضاؤں، وادیوں اور ہواؤں میں سانس لیتا تھا۔ چناب کی لہروں کو دیدو نے کئی بار دیکھا تھا، مگر اس کی سرمستیوں سے کھیلنے کا اسے کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہ دیدو نے چناب راگ کا استعارہ شعوری طور پر استعمال کیا تھا یا یہ اس کے لاشعور کی کوئی اپچ تھی کہ اس نے بروقت چناب راگ کی ترکیب استعمال کی۔ دریائے چناب کے شمال سے جنوب تک 600 میل کی لہراتی گزرگاہ اپنے دامن میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کی نہ جانے کتنی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں کہ چناب کی وادیوں کا اپنا ایک الگ مزاج ہے اور اس مزاج میں عشق و محبت رچی بسی ہوئی ہوتی ہے۔ گجرات، جھنگ اور ملتان وغیرہ کو یہی دریا سیراب کرتا ہے اور وہاں ایسے ایسے گلزار نکھارتا ہے جس میں محبت کی کسک اور تلاش حق کی لگن کے پھول کھلتے ہیں، اور یہ پھول ان داستانوں کا روپ دھار کے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عوام ان داستانوں کو اپنی زبان اور اپنے طور پر موسیقی کی تانوں میں پرو دیتے ہیں۔ دانشور اور اہل علم انہیں ترتیب دے کر نظم کر کے آئندہ زمانوں کے لیے یکجا کر جاتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں چناب کی دلکش وادیاں تصوف کی گپھائیں ہیں اور عشق کی سرشاریاں اور توانائیاں الہڑ دوشیزاؤں اور سر پھرے جوانوں سے نظر جاں کا نذرانہ مانگتی ہیں۔ پر جب دیدو کو تخت ہزارہ میں گھٹن محسوس ہوئی تو اس کے ہاتھوں نے ہل نہ چھونے کی قسم کھائی اور بانسری سے یارانہ کیا، تو ایک دن دیدو نے بھی اعلان کر دیا، میں تخت ہزارہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائیوں نے چونک کے پوچھا، کدھر جا رہا ہے؟ کیا کرے گا جا کے؟ جنوب کی طرف جا رہا ہوں، دیدو نے بڑی استقامت سے کہا۔ بغیر ہاتھ پیر ہلائے روٹی نہ ملے گی وہاں بھی، دوسرے بھائی نے کہا۔ کچھ بھی کرنا پڑے مگر یہ طے ہے کہ میں ہل نہیں چلاؤں گا، دیدو نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ ایک بھابھی کو رحم آ گیا، کیوں جوانی ہاک میں ملائے گا؟ چل تو ہل نہ چلا، گھر کا کام کاج کیا کر، میں تجھے دونوں وقت کی روٹی دوں گی۔ نہیں بھابھی، میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا، میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ دیدو نے واقعی تخت ہزارہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر اپنے حصے کی زمین کو لگاتا بڑے بھائی نے مشورہ دیا۔ پھر اپنے حصے کی زمین کو لگاتا جا، بڑے بھائی نے مشورہ دیا۔ میں نے زمین سے ناتا ہی کب جوڑا تھا کہ اس کی فکر کروں، تم ہی لوگوں کے پاس رہے گی زمین۔ اور دیدو تخت ہزارہ سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی روانگی کا انداز بھی الگ تھا، سب سے جدا تھا۔ اس کا رخت سفر اور سفر کا ساتھی صرف کمبل تھا جسے دیدو نے کاندھے پر ڈال رکھا تھا، یا پھر وہ بانسری تھی جس نے اسے یہ دن دکھائے تھے۔ اس بے سر و سامانی میں بھی اس کی ایک شان تھی، ایک آن تھی، ایک تمتراک اور تنتنا تھا، ایک شان بے خودی تھی۔ بھائیوں یا بھابھیوں میں سے کسی نے نہ روکا، ان کے لیے تو دیدو ایک عضو معطل تھا، ایک بیکار پتھر تھا، پھر وہ اسے کیوں روکتے؟ بلکہ وہ تو دل ہی سے چاہتے تھے کہ دیدو کہیں چلا جائے تو اس کی زمین سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، گاؤں سے نکلتے وقت ایک بار ضرور اس کے قدم رکے تھے اور اس نے پلٹ کر قبرستان کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ ابدی نیند سو رہے تھے، مگر یہ کڑا لمحہ بھی اس سے فوراً ہی گزر گیا اور دیدو منہ پھیر کے آگے بڑھ گیا۔ اب دیدو ایک گبرو جوان تھا، اس کے پیکر میں جوانی کی رعنائیاں تھیں، ہاتھ اگرچہ نازک نازک تھے مگر وہ مرد تھا، جوان تھا، اور جوانی بذات خود ایک حسن ہے۔ دیدو کے لمبے بال شانوں پر پڑے تھے جنہیں گھی میں چھوڑ کے چمکدار کیا گیا تھا۔ اس نے ایک شان مستانہ کے ساتھ جنوب کا رخ کیا، اس جنوب کا رخ جہاں کامدیو اپنی کمان میں عشق کے تیر جوڑے کھڑا تھا۔ دیدو کو اپنی منزل کا پتہ نہ تھا، مگر اس کے قدم اس قدر تیزی سے اٹھ رہے تھے جیسے انہیں سب کچھ معلوم ہو اسے کہاں تک جانا ہے اور کس جگہ ٹھہرنا ہے۔ اس کی نظریں دریائے چناب کی بل کھاتی موجوں سے الجھی ہوئی تھیں اور قدم خود بخود دریا کے کنارے کنارے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یکایک اس کے قدم ایک ایسے مقام پر جھٹکے کے ساتھ رک گئے جہاں سے دریا پار کسی آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ آبادی، یہ بستی اور یہ شہر سیال راجپوتوں کا مرکز تھا۔ سیالوں کو نہ صرف اپنے نام و نسبت پہ فخر تھا بلکہ خود کو دوسری قوموں سے بلند و بالا سمجھتے تھے۔
اس شہر رنگ و بو کی ہواؤں میں محبت گنگناتی اور فضاؤں میں عشق انگڑائیاں لیتا تھا۔ دنیا عشق و محبت میں دربان اور ملاح کو ہمیشہ خاص مقام رہا ہے۔ ضرورت مند اور خصوصاً عشاق ان کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ دیدو کو بھی ملاح کی ناز برداری کا تجربہ ہوا، مگر جلدی اس نے اپنی بانسری کا جادو جگایا اور ملاح اسے دریا پار اتارنے پر رضامند ہو گیا۔ دیدو کی کشتی ابھی بیچ دریا میں تھی کہ اس پر ایک کیف کا عالم طاری ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہوا کے جھونکے اس کی عقل و خرد کو تھپکیاں دے دے کر سلا رہے ہیں۔ ملا نے دیدو کو دیکھ کر بانسری کی طرف اشارہ کیا، پھر تو دیدو نے ایک ایسا راگ چھیڑا جس نے جھنگ کے سمت چناب کے کناروں چلنے والوں کے قدم روک دیے اور وہ گردنیں اٹھا اٹھا کے آنے والی کشتی کو دیکھنے لگے۔ کشتی کنارے لگی۔ دیدو کیف و مستی میں ڈوبا ہوا کشتی سے نکلنے لگا۔ ابھی اس کا ایک قدم کشتی کے اندر اور دوسرا کشتی سے باہر تھا کہ اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں۔ کام دیو نے کمان کھینچی اور عشق کا ایسا تیر مارا کہ دو دل ایک ساتھ زخمی بلکہ چھلنی ہو کے رہ گئے۔ ان میں ایک دل تو معصوم اور سادہ لو دیدو کا تھا جو تخت ہزارہ کے رانجھا جاٹوں کا سب سے خوبصورت بانسری نواز تھا، اور دوسرا دل اس مٹیار کا تھا جو جنگ کے ان سیال راجپوتوں کی بیٹی تھی جو جاٹ زمینداروں کو اپنی بیٹی دینے میں ہمیشہ آر محسوس کرتے تھے۔ اس مقام پر مجھے اپنی کمائنگی کا بری طرح احساس ہو رہا ہے۔ کاش میں سیال راجپوتوں کی اس دوشیدہ کا نقشہ اپنے انداز میں کھینچ سکتا، جس طرح اس داستان کے راوی اور پنجابی زبان کے عظیم شاعر حضرت وارث شاہ نے کھینچا ہے۔ کسی عالم دانشور نے کہا ہے، ایک زبان کا صحیح ترجمہ کسی دوسری زبان میں کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہاں تو مسئلہ اس زبان دان کا ہے جس نے پنجابی کو زبان کا درجہ عطا کیا، جس نے پنجابی زبان میں ایسے گل بوٹے کھلائے جن کی خوشبو آج کا تمام پنجابی ادب اس سے مہک رہا ہے۔ دیدو خشکی پر آیا تو قیامت کے فتنہ کو اپنے روبرو پایا۔ سیالوں کی بیٹی ہیر اپنی سہیلیوں کے درمیان اس طرح چمک رہی تھی جیسے چاند ستاروں میں چمکتا ہے۔ ہیر کی شوخ نظریں دیدو کی گھبرائی نظروں سے ملی۔ نظروں کا یہ ٹکراؤ صرف لمحوں کا تھا، اس کے بعد یہ نظریں بظاہر جھک گئیں مگر اصل میں دل کے اندر اتر گئیں۔ محبت بیک نظر شاید اسی کو کہا جاتا ہے۔ محبت بھی کیا لطیف اور عجیب جذبہ ہے۔ عجیب اس لیے کہ محبت کبھی تو آنکھیں ملانے سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی آنکھیں چرانے سے۔ کبھی برسوں ملتے رہو تو محبت نہیں ہوتی، اور کبھی پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو نذرانہ دل پیش کر دیا جاتا ہے۔ دیدو نے ہیر کو دیکھا اور ہیر نے دیدو کو، پھر دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جنم جنم کے ساتھی ہیں، یا پھر وہ اب تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہے ہیں۔ آنکھوں کی پیاس بجھی تو زبانوں پر پڑے تالے کھل گئے۔ کدھر آئے ہو گبرو؟ ہیر نے قریب بیٹھ کے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ہزارہ کے تخت سے اتر کر جنگ کی زمین پر آیا ہوں، دیدو نے سرمستی کے عالم میں جواب دیا۔ تمہارا کوئی نام بھی ہوگا، ہیر نے تنکے سے زمین خریدتے ہوئے کہا۔ ماں باپ نے دیدو نام رکھا تھا، تم جس نام سے چاہو پکار سکتی ہو، اور دیدو نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی ذات بھی ہوگی تمہاری؟ ہیر نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا چاہا۔ قوم میری جاٹ اور ذات رانجھا ہے۔ اب تمہاری ذات سے ذات مل جائے تو میں سمجھوں گا جنگ آنا بیکار نہ ہوا۔ دیدو نے فوراً دل کھول کے رکھ دیا۔ رانجھا اور سیال کا میل ملاپ مشکل ہے پردیسی، ہیر گھبرائی۔ ہم سیالوں کی بیٹیاں رانجھا والوں میں نہیں بیائی جاتی۔ ہیر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، رانجھا بولا۔ تم نے پاس بٹھایا ہے تو اب نظروں سے دور نہ کرنا۔ میں تو تمہیں اپنے سر بٹھانا چاہتی ہوں، ہیر نے بڑے پیار سے کہا۔ تم ہی نہ چھوڑ جانا مجھے، آخر پردیسیوں کا کیا پتہ۔ رانجھے نے جٹ سے ہیر کی گوری کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیر، یہ رانجھا جاٹ کی قسم ہے، اگر تیری کلائی سے ہاتھ اٹھے تو میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ نہ رانجھے، ہیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ اچھا تو ایسا کرو کہ بستی میں مجھے کوئی کام دلا دو، میں یہیں رہ پڑوں گا، رانجھے نے محبت سے درخواست پیش کی۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے رانجھے، ہیر کا چہرہ دمک اٹھا۔ تیرے بنا تو میں نہ رہ سکوں گی یہاں، میں تجھے کام دلاؤں گی، اپنے لیے دلاؤں گی۔ پیمان تھا یہ تخت ہزارہ کے لا ابالی جوان دیدو کا۔ عہد و پیمان نہ تھا بلکہ رانجھا جاٹ کے منہ سے نکلا ہوا قول تھا، اور اس قول کی پشت پر سیالوں کی شہزادی ہیر تھی۔ دوسرے دن ہیر نے اپنے باپ چوچک کے کان میں یہ بات ڈالی۔ بابا، ڈنگر دبلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہیں بیلے تک لے جانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات تو ہے ہیر بیٹی، چوچک نے سر کھجایا، پر میں کیا کروں، کون لے جائے انہیں چرانے کے لیے؟
کوئی نوکر رکھ لے بابا، ہیر نے بات آگے بڑھائی۔ کہاں ملتا ہے اعتبار کا آدمی ان دنوں؟ چوچک کا لہجہ فکر مند تھا۔ ایک بندہ ہے تو، پر دیکھو جو مان جائے وہ۔ ہیر نے گرہ کھولنی شروع کی۔ کون ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ چوچک نے دلچسپی ظاہر کی۔ دریا پار تخت ہزارہ سے آیا ہے، کام ڈھونڈ رہا ہے یہاں۔ کہو تو بات کروں میں؟ ہیر نے باپ کو ٹٹولا۔ بات کرنا، اور اگر آنے کو کہے تو ساتھ لیتی آنا۔ چوچک فوراً مان گیا۔ کام کا آدمی ملتا کہاں ہے؟ پھر ایسے زمانے میں یہاں تو جیسے اچھے بندوں کا کال پڑ گیا ہے۔ آئندہ 2-3 دن میں باپ بیٹی میں رانجھا کے بارے میں سمجھوتا ہو گیا۔ ہیر نے باپ کو رانجھے کی پوری تفصیل بتائی، مگر اس طرح کہ رانجھا ہی ہر جگہ مظلوم دکھائی دیتا تھا، یا یوں کہیے کہ ہیر نے باپ پر ایسا روغن ملا کہ اسے کچھ سوجا ہی نہیں۔ ہیر نے ہنس کے چوچک سے کہا، بابا رے، کیا یہ ہماری خوش نصیبی نہیں کہ تخت ہزارہ کے زمیندار کا بیٹا رانجھا جاٹ کی قومیت رکھتا ہے، وہ ہمارے ڈنگر چرانے پر رضامند ہو جائے۔ رانجھا باپ کا لاڈلا تھا، مگر باپ کے مرتے ہی بڑے بھائیوں نے اس کی زمین چھین کے بستی سے باہر نکال دیا، اور وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ وہ قسمت کا مارا، دور زمانے کا ستایا ہوا ہے، اور اسے دیکھ کر ترس آتا ہے۔ بابا اگر تم اسے بھینسیں چرانے پر نوکر نہ رکھو تب بھی تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، آخر بندہ ہی بندے کے کام آتا ہے نا۔ آج اس کے دن بگڑے تو کل سنور بھی سکتے ہیں، کیوں بابا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہاں ہیر بیٹی، تو سیانی ہے، پر میں اسے نوکر کیوں نہ رکھوں؟ وہ ڈنگروں کو بیلے میں چرائے گا، ان کا یہ پیٹ بھرے گا تو میں رانجھے کا پیٹ بھروں گا، خوب رج کے کھلاؤں گا اسے، تو لے آ میرے پاس۔ چوچک سیال کا سر فخر سے بلند ہونے لگا تھا۔ سیال جاٹوں کو اپنے برابر کا سمجھتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے ایک جاٹ کو اپنا نوکر بنا کر خوش ہو رہا تھا۔ ہیر خوشی خوشی رانجھے کے پاس گئی اور اسے خوشخبری دی۔ رانجھے، تو قسمت کا دھنی ہے، میرا باپ تجھے ڈنگر چرانے کے کام پر لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ ہیر رانی، تو اسی وقت ہی میری اور میرے دل کی رانی بن گئی تھی جس دن میں نے تجھے پہلی بار دیکھا۔ میں تو تیرے قریب اور تیرے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے ڈنگر چرانے پڑیں یا تیرے آنگن کا جھاڑو دینا پڑے۔ اس طرح رانجھے نے خود کو ہیر کے بالکل سپرد کر دیا۔ اسے نہ دولت کمانے کی آرزو تھی، نہ کہیں گھومنے پھرنے کی تمنا۔ وہ تو ہیر کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے، کہ جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہے۔ ہیر نے بھی اس قول پر عمل کیا۔ اس نے باپ کے سامنے ایک طرف تو رانجھے کی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور اس کے جذبہ رحم کو جھنجھوڑا، اور دوسری طرف ایک چرواہے کی ضرورت کو ابھارا۔ اس سے اگلے دن ہیر اپنے رانجھے کو لے کر گھر پہنچی۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس دن رانجھے نے جنگ میں قدم رکھا تھا، اس کی وجاہت اور رانائی کا چرچا پورے جنگ کی قواریوں میں پھیل گیا تھا۔ ان میں زیادہ تر ہیر کی سکھیاں اور سہیلیاں تھیں، جو ہیر کے ساتھ رانجھے کے طواف کو جاتی اور اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں لیتی تھیں۔ رانجھے کی صورت ہی کچھ ایسی تھی کہ کیا مرد کیا عورت، جو بھی اسے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ رانجھا ہیر کے دروازے پر پہنچا تو محلے کی لڑکیوں، بالیوں اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ رانجھا پر سیدھی ٹیڑھی نظریں پڑ رہی تھیں، مگر ان تمام نظروں میں سختی کی بجائے نرمی تھی اور غیریت کی بجائے اپنائیت تھی۔ ہیر کے باپ چوچک سیال نے رانجھا کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور اسی وقت فیصلہ سنایا۔ رانجھا باڑے سے ڈنگر کھولے گا، انہیں بیلے میں چرانے لے جائے گا اور شام کو واپس لا کر باڑے میں باندھے گا۔ 2 وقت کی روٹی اور لسی پانی کے ہم ذمہ دار ہیں، مہینے کی تنخواہ وہ خود بتائے کتنی لے گا۔ ہیر نے اسے سکھا پڑھا دیا تھا، اس نے یاد کیا ہوا سبق دہرایا۔ خدا سیالوں کا بھلا کرے کہ انہوں نے ایک غریب الوطن کو سہارا دیا۔ 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ کے سوا رانجھے کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ چوچک سیال نے حیران نظروں سے پہلے رانجھے کو دیکھا، پھر محبت بھرے لہجے میں کہا، تو بس فیصلہ ہو گیا، رانجھا آج سے میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ اس دن سے رانجھا جنگ کے چوچک سیال کے گھر کا ایک فرد بن گیا۔ کہنے کو تو وہ ڈنگر ہنکانے والا چرواہا تھا، مگر اسے بہت سارے اختیارات مل چکے تھے۔ وہ صبح اٹھ کے بھینسوں گایوں کو ہنکاتا ہوا بیلے میں لے جاتا۔ اس جنگل نما باغ میں جانوروں کے لیے چارے کی کوئی کمی نہ تھی۔ رانجھا ڈنگروں کو بیلے میں پہنچا کے بے فکر ہو جاتا، ادھر ادھر کوئی اونچی اور سایہ دار جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتا، پھر وہ ہوتا اور اس کی بانسری کی تانیں ہوا میں بکھر جاتی، اور رانجھا صبح سے دوپہر تک اس شغل میں محو رہتا۔ دوپہر میں رانجھے کی تنہائی بہاروں میں بدل جاتی، کبھی ہیر اکیلی اور کبھی سہیلیوں کی فوج کے ساتھ رانجھے کا کھانا لانے کے بہانے بیلے میں پہنچ جاتی۔ گھی میں چپڑی ہوئی روٹیاں، مکھن الگ اور گڑوی بھری رسی
لسی رانجھا کو اچھے کھانے کھانے کا بھی شوق تھا، اس لیے اس کے کھانے میں اور بھی بہت سے لوازمات ہوتے تھے۔ پھر لانے والی ہیر ہوتی تھی جس کا دیدار رانجھے کی روح کی غذا تھی۔ بیلے کی فضائیں ہیر کی مسکراہٹوں سے مہکتی اور کہکوں سے گونجتی رہیں۔ رانجھا اپنی قسمت پر نازاں تھا، اسے وقت کی خوبصورت ترین دوشیزہ کی قربت حاصل تھی جو رانجھا کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتی اور اس کے گلے میں ہار بن کر جھولتی رہتی۔ ہیر کے ساتھ آنے والی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کرتیں۔ صبح جب رانجھا گھر سے رخصت ہونے لگتا تو ہیر اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے رخصت کرتی، پھر دوپہر میں کھانے کے بہانے ان کا ملاپ ہوتا اور شام کو رانجھے کی واپسی پر ہیر اس کے لیے آنکھیں فرشے راہ کیے رہتی۔ وہ کیا دن تھے، نا فکر نا فاقہ، ہیر رانجھا وقت کے دھارے پر بہتے رہے۔ انہیں خواب میں بھی خیال نہ آتا تھا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور خاص کر عشق و محبت کی راہیں ہمیشہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں۔ رانجھا دنیا سے بے خبر اپنے حال میں اور خیال میں خوش تھا، بہت خوش تھا۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا تھا، شاید اس نے انہی دنوں کی آرزو کی تھی۔ وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ خود کو ہیر سے کچھ اور قریب محسوس کرتا۔ اس کی ملاقاتوں میں وارفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ چوچک سیال اپنی جگہ خوش تھا کہ اسے ایک جوان چراوائے کی خدمات مفت حاصل ہو گئی تھیں۔ سال گزرنے بعد بھی رانجھے نے چوچک سے پیسے دھیلے کا کوئی سوال نہیں کیا۔ رانجھے کی اس بے زبانی نے چوچک کی نظروں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے کبھی بیلے میں جانے یا وہاں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ اگرچہ چوچک کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا تھا، پر ساری دنیا تو اندھی نہ تھی۔ بستی والے پردیسیوں پر خاص نظر رکھتے ہیں۔ رانجھے کے چراواہا ہونے پر تو وہ اعتراض نہ کر سکے، مگر ہیر کا بیلے میں رانجھے کے پاس بے دھڑک جانا آنا انہیں ضرور برا لگتا تھا۔ آخر لوگوں میں خلش پیدا ہوئی۔ اس خلش نے جستجو کا رنگ اختیار کیا۔ لوگوں نے بیلے میں تانک جھانک شروع کی تو انہیں سارا حال معلوم ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ بیلے کا حال چوچک سیال تک کون پہنچائے۔ یہ تو سیالوں کی بیٹی پر الزام لگانے اور بہتان کے مترادف تھا۔ چوچک اطلاع دینے والے کا گریبان پکڑ سکتا تھا۔ او تو کون ہے میری بیٹی پر الزام لگانے والا؟ اس طرح سیالوں کے ڈر سے بیلے کے واقعات بھی ہیر رانجھا کی محبت بھری باتوں پر ایک طویل عرصہ تک پردہ پڑا رہا۔ یہ ضرور تھا کہ ہیر کے باپ اور بھائی کو کچھ شبہ ضرور ہوا تھا، مگر انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر درگزر کر دیا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہیر کے بھائی کو خواہ رانجھے پر غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا، رانجھے اب اس گھر میں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، جا کہیں اور اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لے۔ رانجھا بھی آخر جوان جہان تھا، ذات کا جاٹ تھا، اس سے بھی غصہ آ گیا اور اس نے پلٹ کے جواب دیا، رانجھا سیالوں سے ڈرتا نہیں بھائیا، اپنے ڈنگروں کے لیے دوسرا آدمی ڈھونڈ لو، میں چلا جاؤں گا۔ بات بگڑ گئی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ اکھڑے ہوئے تھے، مگر ہوا یہ کہ دونوں پر زور ڈالا گیا کہ اپنی اپنی بات پر زور نہ دیں۔ چوچک سیال نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر اب بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر کرو کہ مفت کا ملازم ملا ہوا ہے۔ رانجھا چلا گیا تو تمام ڈنگر تمہیں سنبھالنا پڑیں گے۔ باپ بھی یہ بات جانتا تھا مگر اپنی بات رکھنے کے لیے بولا۔ بیٹا بھی یہ بات جانتا تھا مگر اپنی بات رکھنے کے لیے بولا، بابا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ چراواہا ہو کہ مجھ سے آنکھ ملا کے باتیں کرے، آخر وہ ہمارا نوکر ہے، ہم سیال ہیں اونچی ذات والے۔ یہ تو ٹھیک ہے مگر مفت کا نوکر کہاں ملتا ہے، باپ نے بیٹے کو سمجھایا، وہ ہم سے لیتا ہی کیا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی، کبھی تنہا مانگی اس نے؟ مگر بابا، اور بیٹا کہتے کہتے رک گیا۔ آخر وہ باپ سے کہتا بھی تو کیا کہتا، یہ تو کہنے سے رہا کہ اسے رانجھے اور ہیر کی بے تکلف باتیں اور میل جول ایک آنکھ نہیں پاتا۔ ہیر کھانا لے کے بیلے میں جاتی ہے تو گھنٹو وہاں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ ادھر دوسرے دن جب ہیر بیلے پہنچی تو رانجھے کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ہیر بھی کچھ خوش نہ تھی، اسے بھی رانجھے سے شکوہ تھا کہ اگر بھائی نے اسے کوئی ناملائم بات کہہ دی تھی تو رانجھا خاموش رہتا، اسے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح ہیر اور رانجھے کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ دیر تک دونوں سر جھکائے اور منہ لٹکائے بیٹھے رہے، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں جو دونوں میں صلح صفائی کرواتا۔ ہیر کو اپنے حسن پر اور رانجھے کو اپنے عشق پر ناز تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ اکڑے بیٹھے رہے، مگر کب تک بیٹھتے؟ آخر عشق نے اپنی شکست قبول کر لی اور رانجھا مسکرا کے بولا، کل تم نے اپنے بھائی کی باتیں سنی؟ ہاں سنی، اور تمہارا جواب بھی سنا۔ حسن کی تیوریاں چڑھ گئی تھی، اس نے کتنا ذلیل کیا مجھے۔ رانجھے کے لہجے میں لجاجت کے ساتھ تلخی بھی تھی، تم نے بھی تو اسے منہ پھاڑ کے جواب دیا۔ ہیر کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا تھا، کدھر جاؤ گے جنگ چھوڑ کے؟ دنیا بہت بڑی ہے ہیرے،
کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ رانجھے نے بڑی جوان مردی دکھائی اور غرور حسن کا پورا قلعہ دڑام سے گر گیا۔ ہیر فوراً نرم پڑ گئی، بڑے چاؤ سے بولی، جہاں جاؤ گے وہاں میں تو نہ ہوں گی تمہارے پاس۔ اب عشق کی جوان مردی بھی قائم نہ رہ سکی۔ اس کا جواب رانجھے کے پاس نہ تھا، بس اس نے خاموشی اختیار کی۔ ہیر فوراً چڑھ کے بولی، وہاں میں نہ ملوں گی تو کیا کرو گے؟ رانجھے نے ٹھنڈی سانس لی، ہاں یہ بات سوچنے والی ہے۔ ہیر اور تیز ہو گئی، بولی، اگر یہ بات پہلے سوچ لی ہوتی تو بھیا جی کو جواب نہ دیتے۔ کان کھول کے سن لو، اگر تم چلے گئے تو میں بھی نکل جاؤں گی کسی طرف۔ نہ ایسا نہ کہو۔ رانجھے کے ہاتھ پیر پھول گئے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، کوئی کچھ بھی کہے، چاہے مجھے مارے، میں چپ ہی رہوں گا۔ ہیر کا دل کھل گیا اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ پھر نرم نرم اور پیاری پیاری باتیں ہونے لگیں، بانسری بجنے لگی اور نغمے بکھرنے لگے۔ ہیر نے واپس ہوتے ہوئے رانجھے سے قسم کھلوائی، قسم بھی اپنی جان کی کہ وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہیر کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ یہ مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا۔ ہیر کا بھائی اپنی جگہ شرمندہ تھا کہ اس نے رانجھے کو جھڑک کر بلا وجہ باپ کو ناراض کیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ کوئی ایسی بات نہ کہے گا جس سے رانجھا ناراض ہو کے نوکری چھوڑ جائے۔ ادھر رانجھا بھی اپنی جگہ محتاط ہو گیا کہ اس نے ہیر کے بھائی کو کیوں ایسا سخت جواب دیا۔ اگر جنگ چھوڑنا پڑ گیا تو غریب ہیر کا کیا بنے گا؟ دونوں طرف سے کوئی بات نہ اٹھی اور وقت کی گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ اگر پرسکون حالات میں کوئی انقلاب نہ آتا تو شاید رانجھا اپنی روش پہ چلتا ہوا اپنی ساری زندگی گزار دیتا، لیکن وقت نے ایک نیا پلٹا کھایا۔ فلک کج رفتار کو دو چاہنے والے دلوں کی اٹکیلیاں پسند نہ آئیں اور ہیر کا چاچا کیدو ان دونوں کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یوں تو ہیر اور رانجھے کی بیلے کی ملاقاتوں کی ادھر ادھر باتیں ہونے لگی تھیں، لیکن سیالوں کی وجہ سے کوئی زبان نہ کھولتا تھا۔ لیکن جب یہ بات کیدو کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی تصدیق کے لیے پہلے بیلے کے خود چکر لگانے لگا۔ ہیر اور رانجھا دنیا سے بے خبر اپنی خوش فعلیوں میں مصروف تھے۔ جس طرح وہ پیار محبت میں اندھے ہو رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا والوں کی آنکھوں پر بھی اس طرح پٹی بندھی ہوئی ہے۔ چاچا کیدو نے ایک ہی بار بیلے میں جھانکا تو سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب کسی دوسرے سے پوچھنے یا تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پتہ نہیں کہ یہ کیدو کی غیرت تھی یا اس کے خبث باطن کہ اس نے دو محبت برے دلوں کے ارمانوں کا ہون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا چوچک سیال کے پاس پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بھائی تو بالکل ہی اندھا ہو گیا، گھر کی عزت کو نیلامی پر چڑھا دیا۔ سیال زمیندار چوچک بھائی کے اس سخت کلام پر بگڑ گیا۔ اس نے جھٹکا دے کے اپنا گریبان چھڑایا اور اتنی ہی سختی سے جواب دیا، میں اندھا ہوا کہ نہیں اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تجھے میرا گریبان پکڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیدو بھی غصے میں بھرا ہوا تھا، گرم ہو گیا۔ میں نے گریبان اس لیے پکڑا کہ تیری آنکھیں کھل جائیں، ورنہ کل تک تیرے گریبان تک بستی والوں کے ہاتھ پہنچ جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ تو نے تخت ہزارہ کے جاٹوں کے ہاتھ کتنی رقم میں سیال بیٹی کا سودا کیا۔ جاٹ اور سیال کے اشارے سے چوچک کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ ضرور آئی، جبھی وہ نرم پر کے بولا، مگر ہوا کیا کیدو، مجھے بھی تو بتا۔ یہ پوچھ کہ کیا نہیں ہوا بھائی؟ کیدو زہر اگلتے ہوئے بولا، تو آنکھیں بند کیے گھر بیٹھا ہے اور تیری لاڈلی ہیر بیلے کے اندر جاٹ چھوکرے رانجھے کی باہوں میں جھول رہی ہے۔ کیدو چوچک چیخ پڑا، بکواس بند کر، تو میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے۔ کیدو نے زہر ہند کیا، ہیر تیری بیٹی تو میری بھتیجی بھی ہے، آخر وہ میری بھی تو ناک ہے۔ میں اس پر الزام نہیں لگا رہا بلکہ اپنے ہی زخم چاٹ رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو گلے میں باہیں ڈالے دیکھا ہے۔ دل تو چاہا تھا کہ وہیں دونوں کا خاتمہ کر دوں، مگر اس لیے رک گیا کہ ہیر تیری بیٹی ہے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تجھے خبر ہونی چاہیے۔ چوچک کے سامنے صداقت کھل کر آ گئی تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ مزمحل لہجے میں بولا، پھر میں کیا کروں بھائی، تو ہی بتا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ کیدو نے چوچک کو اپنے راستے پر لگا لیا۔ میری عزت بچا لے کیدو، میں برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، تو جو کہے گا وہی ہوگا، مگر میری بےزتی نہیں ہونی چاہیے۔ چوچک گھبرا گیا اور کیدو کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس کی حشامت کرنے لگا۔ تیری عزت میری عزت ہے بھائی۔ شیطان صفت کیدو نے جال بچھایا، معاملہ بڑا سنگین ہے، لڑکوں بالوں کو بالکل نہیں معلوم ہونا چاہیے ورنہ بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ہیر اور رانجھے کو بھی نہ معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر کرنا کیا ہے پہلے یہ بتا۔ چوچک نے گھبرا کے اس کی بات کاٹی،
کرنا کیا ہے؟ قیدوں نے جال کھولنا شروع کیا۔ بس چپ چاپ ہیر کی کہیں شادی کر دیتے ہیں، وہ بیاہ کے سسرال چلی جائے گی تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چوچک نے سر ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر چپ چاپ شادی ہوگی کیسے؟ کیا بارات نہیں آئے گی؟ مہمان اکٹھے نہیں ہوں گے؟ پھر کوئی رشتہ بھی تو ہو۔ سب کچھ ہو جائے گا بھائی، پہلے تو اپنا دل مضبوط کر۔ قیدوں نے چوچک کو پکا کیا۔ تیرا جو چی چاہے کر، وہ کر، میں بالکل دخل نہ دوں گا، مگر خیال رہے کہ میرا شملہ نہ میری مونچھ نیچی ہو۔ چوچک نے اپنے اختیارات قیدوں کے سپرد کر دیے۔ قیدوں تو یہی چاہتا تھا، جٹ سے بولا، تو دیکھتا جا بھائی، تیری عزت پر ذرا بھی میل نہیں آئے گی اور لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی۔ ہیر کے باپ بھائی تو پس منظر میں چلے گئے اور قیدوں سامنے آ گیا۔ اب اسے ہیر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے پورے اختیارات دے دیے گئے تھے۔ ضلع مظفر گڑھ، قصبہ رنگ پور میں کھیڑے راجپوتوں کا ایک زمیندار خاندان آباد تھا۔ کھیڑے راجپوت جنگ کے سیال راجپوتوں کی طرح ہی انہی کی برادری میں تھے۔ قیدوں نے فوراً کھیڑوں میں ہیر کی بات چلائی۔ سیال راجپوت پوری برادری میں معزز و صاحب حیثیت تھے۔ دوسرے راجپوت سیالوں کی لڑکی بیاہنے کی خواہش رکھتے تھے، چنانچہ ہیر کی بات فوراً پکی ہو گئی۔ ہیر کو گھر میں کانا پھوسی سے کچھ شبہ ہو گیا۔ اس نے دوڑ دھوپ کر کے آخر پتہ لگا لیا کہ اس کی شادی رنگ پور کے کھیڑوں میں سیدہ نامی ایک راجپوت سے ٹھہر گئی ہے۔ اس پر بجلی سی گر گئی۔ اس نے رانجھے کو بتایا تو وہ بھی گھبرا گیا، مگر دونوں ہی نہ تجربہ کار تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کریں تو کیا کریں۔ قیدوں نے ایسا جال بچھایا تھا کہ اسے توڑنا ناممکن ہو گیا۔ ہیر کتنا روئی ہوگی، اس نے کیا کیا جتن نہ کیے ہوں گے، رانجھے نے کس کس کی خوشامد نہ کی ہوگی، مگر ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ رنگ پور کے کھیڑے بارات لے کے آ گئے اور ہیر ایک نارضا مند بیوی کی حیثیت سے رنگ پور روانہ ہو گئی۔ ہیر رانجھا محبت کی بساط الٹ کے رہ گئی۔ رخصتی کے وقت ہیر کا داڑے مار مار کر رونا ایک روایتی انداز سمجھا گیا، حالانکہ وہ اپنی دنیا اجڑنے پر رو رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ رو رہے تھے، اس میں رانجھا بھی شامل تھا۔ قیدوں نے رانجھا کو ہیر کا ڈولا اٹھتے وقت پیش پیش رکھا تھا۔ رانجھے کا دل بھی رو رہا تھا اور آنکھیں بھی، مگر لب خاموش تھے۔ باپ اور بھائی سے لپٹ کر رونے کے بعد ہیر اپنے رانجھے کے گلے بھی لگی تھی اور خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، مگر کسی کو کوئی شبہ نہ ہوا۔ رخصتی کے وقت ایسا ہی ہوا کرتا ہے، مگر جب ہیر کا ڈولا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو رانجھے کو یوں لگا جیسے ہیر کا ڈولا نہیں، اس کی خوشیوں کا جنازہ اٹھا ہے اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیر ہو گئی ہے۔ ہیر کی شادی کی خبر اڑنے ہی سے رانجھے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کا دل جنگ سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر وہ ہیر کو دیے ہوئے قول کے مطابق اس کی شادی تک جنگ میں پڑا تڑپتا رہا، روتا چلاتا دعائیں مانگتا رہا۔ پھر جب ہیر سسرال سدھاری تو رانجھے کے قدم بھی الٹے اٹھنے لگے۔ وہ تخت ہزارہ واپس نہ آنے کی قسم کھا کے نکلا تھا، مگر جنگ میں اس کا جو کچھ گزرا تھا اس نے تخت ہزارہ کی یاد ایک بار پھر اس کے دل میں تازہ کی۔ رانجھا جنگ کی گلیوں کو آخری سلام کر کے تخت ہزارہ روانہ ہوا، مگر اس کی روانگی کے ساتھ ہی بھائیوں بھابھیوں کی تلخ درست باتیں، تانے تشنے ذہن کے پردوں پر ہتھوڑے مارنے لگے۔ اس کی خودداری نے بھی اسے کچوکے دیے۔ کس منہ سے واپس جا رہے ہو رانجھا؟ بھائیوں نے کیا سلوک کیا تیرے ساتھ؟ بھابھیوں نے تو تیرا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا۔ تخت ہزارے جا کے کیا کرے گا؟ اچھی زمینیں تو بھائیوں نے ہتھیا لی ہیں، تجھے پھر بنجر زمین میں ہل چلانا پڑے گا، ہاتھوں میں پھر چھالے پڑیں گے، ایڑی کا پسینہ چوٹی کو آئے گا۔ رانجھے کا دل تخت ہزارے سے بھی بھر گیا۔ وہ جہلم پہنچا تو وہاں گرو بال ناتھ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گرو بال ناتھ علاقہ کا ایک معروف گرو تھا، اس کے چیلوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی، اور رانجھے کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ بیراگ لے اور دنیا سے بالکل منہ موڑ کے گرو بال ناتھ کے چیلوں میں شامل ہو جائے، کہ شاید اس طرح اسے صبر آ جائے اور آنکھوں میں 24 گھنٹے پھرنے والی ہیر کی تصویر دھندلی ہو جائے اور وہ پرانی یادوں کو ذہن کے پردے سے کھرچ ڈالے۔ رانجھے نے گرو بال ناتھ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گرو نے اسے ضرورت مند سمجھ کر اس کے کان چھدوائے اور اپنے چیلوں میں شامل کر لیا۔ اس حال میں بھی رانجھے نے کافی دن گزار دیے، مگر اس کا دل کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ وہ ہیر کو جتنا بھولنے کی کوشش کرتا وہ اتنی زیادہ اسے یاد آتی۔ گرو بال ناتھ نے اس کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ رانجھا جس تیر کا شکار ہے وہی تیر اس کا علاج بن سکتا ہے۔ آخر گرو نے خود اسے دعاؤں کے ساتھ رنگ پور روانہ کر دیا۔ ادھر ہیر سیال کا اس سے زیادہ برا حال تھا۔ سسرال پہنچ کے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بستر سے لگ گئی۔ اس کے شوہر سیدہ کو شبہ ہوا کہ شاید ہیر پہ کسی کا سایہ ہے۔ اس نے جھاڑ پھونک اور دعا دارو شروع کرائی، مگر ہیر کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی۔ روایت کے مطابق ہیر اپنی سسرال میں ہوتے ہوئے اور شوہر سیدہ کے اختیار میں ہونے کے باوجود خود کو اس سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔
جب سیدہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو ہیر کسی نہ کسی بہانے خود کو بچا لیتی۔ انہی دنوں رانجھا دل کے ہاتھوں مجبور جوگی کا روپ دھارے رنگ پور میں وارد ہوا۔ پوری بستی میں دھوم مچ گئی کہ ایک پہنچا ہوا جوگی آیا ہے جس کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، اس کی پھونک سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہیر نے جوگی کے آنے کی خبر سنی تو بے چین ہو گئی، سوچنے لگی ہو نہ ہو یہ اس کا رانجھا ہوگا جو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ ہیر کی ایک نند بھی تھی، سیدہ کی بہن، اس کا نام سہتی تھا اور وہ مراد نام کے ایک بلوچ کی نظروں کا شکار تھی۔ مشہور ہے کہ عورت عورت کے وار کو خوب جانتی ہے۔ ہیر کے حال چال اور حرکتوں سے سیتی نے اندازہ لگا لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آخر اس نے اسے اپنے تعاون کا یقین دلا کر ہیر کے دل کا حال معلوم کر لیا۔ پھر سیتی نے واقعی ہیر کے ساتھ پورا تعاون کیا اور مراد بلوچ کی مدد سے ہیر اور رانجھے کو رنگ پور سے فرار کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہیر کی نند یعنی اس کے شوہر کی بہن سیتی کی کوششوں سے رانجھا کی ملاقات ہوئی۔ سیتی ہی نے ہیر رانجھا کو فرار کرنے میں مدد دی۔ کھیڑوں کو جب ان کے فرار کی خبر ہوئی تو وہ فوراً مسلح ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ رنگ پور کے کھیڑوں نے تعاقب میں اس قدر تیزی برتی کہ وہ بہت جلد فرار ہونے والوں کے پاس پہنچ گئے، مگر سیتی کے شدائی، مراد بلوچ اور مقامی راجا کی مداخلت سے ہیر کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ الٹے کھیڑے مصیبت میں پھنس گئے اور بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ اب ہیر اور رانجھا دونوں آزاد تھے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جا سکتے تھے اور جو قدم چاہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کے لیے دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی راہ منتخب کریں، پھر جنگ پہنچ کے خود کو چوچک سیال کے سپرد کر دیں اور اسے درخواست کریں کہ وہ ان دونوں کی شادی کر دے۔ اس موقع پر رانجھے نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ در بدر کی خاک چھاننے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم دونوں تخت ہزارہ چلیں۔ میرے بھائی اور بابیوں کی دشمنی ختم ہو چکی ہوگی، وہ ہمیں دیکھ کے یقیناً خوش ہوں گے۔ مگر ہیر نے اس خیال کی مخالفت کی۔ میرے بولے رانجھے، تیرے بھائی شاید تجھے قبول کر لیں لیکن وہ کسی صورت مجھے قبول نہ کریں گے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ رانجھا محبت سے بولا، ٹھیک ہے میں اپنی بات پہ زور نہیں دیتا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے، اب یہ کہاں اور کس طرح کیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہیر بھولے پن سے بولی، میری رائے ہے ہمیں جنگ واپس جانا چاہیے، وہاں پہنچ کے میں بابا کی خوشامد کروں گی اور انہیں راضی کر لوں گی۔ رانجھا نے چونک کے ہیر کو دیکھا، تم کیا کہہ رہی ہو ہیر؟ چوچک سیال ہمیں کس طرح معاف کریں گے؟ رنگ پور سے ہمارے فرار کی خبر انہیں مل چکی ہوگی، پھر وہاں ہمارا سب سے بڑا دشمن قیدو بھی موجود ہے، وہ شیطان ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا میرے رانجھے، ہیر نے مخالفت کی، بابا ایک بار قیدو کے بہکاوے میں آ چکا ہے اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا ہے۔ بابا مجھے چاہتے ہیں، میں ان کی خوشامد کروں گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ راجا سمجھ گیا کہ ہیر کے دماغ میں جنگ واپسی کا خیال سما گیا ہے اور کسی طرح نہیں نکلے گا، اس لیے اس نے بحث مناسب نہ سمجھی اور رضامند ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہیر، تم جہاں کہو گی وہاں چلوں گا، مجھے اپنی جان کی قطعی پرواہ نہیں۔ رانجھے کا فیصلہ بڑا جرأت مندانہ تھا، پورا جھنگ اس کا دشمن تھا، خاص کر قیدو تو اس کے خون کا پیاسا تھا۔ ایسے حالات میں رانجھے کا جھنگ جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن دریائے چناب کی اس 600 میل کی وادی میں جنم لینے والے واقعات عشق کا ہر عاشق بڑا توانا اور نڈر دکھائی دیتا ہے، وہ بجائے موت سے کترانے کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا خواہشمند ہے۔ ہیر کی ضد سے مجبور ہو کر رانجھا اسے ساتھ لے کر بے دھڑک جنگ پہنچ گیا۔ جنگ والے ان دونوں کے حوصلے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ سیال رانجھا کے شدید مخالف تھے، انہوں نے فوراً دونوں کو گھیر لیا۔ چوچک کو خبر ملی تو وہ بھاگا ہوا آیا، ہیر اور رانجھا اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بابا ہمیں معاف کر دیجئے، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ باپ پھر باپ ہوتا ہے، اس کا دل پہلے ہی درد مند ہو رہا تھا، بیٹی کو روتے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ فرتے محبت سے بے چین ہو کے ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ قیدو جو پاس ہی کھڑا تھا جل کر کباب ہو گیا، اس کی پتلیاں غصے سے گھومنے لگیں مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ چوچک سیال دونوں کو ساتھ لے کے گھر میں داخل ہوا اور اعلان کیا، ہیر رانجھے کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ دونوں میری پناہ میں ہیں۔ چوچک کے اعلان پر سب کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ادھر ہیر کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، اس کے آنسو نکل رہے تھے اور نکلتے ہی چلے آ رہے تھے۔ ٹولے محلے کی عورتوں سے چوچک کا آنگن بھر گیا۔ کچھ ٹھنڈے دماغ کے لوگ بھی چوچک کے پاس آئے اور اسے سمجھایا، جو گزر گیا اس پر مٹی ڈال اور ہیر کی جان بچا، ورنہ وہ اسی طرح روتے روتے ختم ہو جائے گی۔ رات کو ہیر نے صاف صاف کہہ دیا، بابا چاہے کاٹ کے رکھ دو، شادی ہوگی تو رانجھے کے ساتھ، ورنہ خود جان دے دوں گی۔ رانجھے کا بھی یہی اعلان تھا، چاہے ٹکڑے ہو جائیں میں جنگ سے نہیں جاؤں گا۔
رات بھر ایک طرف رونا دھونا اور دوسری طرف دانشوروں اور صلح جو لوگوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ قیدوں کی شدید مخالفت کے باوجود چوچک سیال لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ہیر کی شادی رانجھے کے ساتھ کر دے، اور وہ اس صورت میں کہ تخت ہزارہ جا کر اپنے عزیزوں کے ساتھ بارات لے کر آئے اور ہیر کو بیاہ کے لے جائے۔ ہیر اور رانجھا کے اجڑے چمن میں جیسے بہار آ گئی۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رانجھا اپنی ہیر سے جلد واپس آنے کا وعدہ لے کے تخت ہزارہ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جنگ میں الٹی ہوا چل پڑی۔ قیدوں نے پھر چوچک سیال کا گریبان پکڑا، اسے بغیرت، کمینہ اور نہ جانے کون کون سے صلاحیں سنائیں۔ اس نے تمام سیالوں کو بھڑکا کے چوچک کے خلاف کر دیا اور شوشہ چھوڑا کہ اگر شادی ہو گئی تو جنگ کے سیالوں کی ناک کٹ جائے گی اور وہ پورے پنجاب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ شیطان قیدوں کی حباست نے وہ ادم مچایا کہ پناہ نہیں۔ آخر سیال برادری کے سامنے چوچک کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ پھر قیدوں نے حکم دیا کہ ہیر کو زہر دے کر اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ منوس گھڑی آ گئی جب چوچک سیال نے اپنی برادری کی جھوٹی آن پر بیٹی کو قربان کر دیا۔ ہیر کو زہر دے دیا گیا اور اس نے تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دی۔ رانجھا تخت ہزارہ میں شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ اسے ہیر کے مر جانے کی خبر ملی۔ وہ سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے خداوند، اگر ہیر زندہ نہیں ہو سکتی تو مجھے بھی اٹھا لے۔ رانجھے کی یہ دعا قبول ہو گئی اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رانجھا بھی ہیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح عشق کی ناکامی اور زندگی کی نامرادی کی یہ داستان تمام ہوئی۔